السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ نے ایس ڈی آئی آڈیو چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی میری گزارش ہے کہ آپ ان ایپیسوڈز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے نیکی کا پیغام ان تک بھی پہنچے، اور ممکن ہے اللہ رب العزت کسی ایک کو آپ کے ذریعے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج ہم تیسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ تیسرا باب صبر اور مرض کے تعلق سے ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام خواتین و حضرات سے آج کے درس کو بغور سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ پچھلے سال سے اب تک ہر طرف بیماریوں کا دور چل رہا ہے، اور ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی آپ کے جان پہچان والا آپ کو بیمار ضرور مل جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جب مرض میں مبتلا ہوں تو ہم کیا کریں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے تعلق سے اس باب کو قائم فرمایا ہے۔ صبر اور مرض۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کی تکلیف و پریشانیوں پر صبر کرے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی قسمیں۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکلیفوں پر صبر کرنا، اور صدمہ وغیرہ پہنچنے پر صبر کرنا۔ جو شخص اللہ کی عبادت پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں ڈوبا رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالی 300 ایسے درجات عطا فرمائے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ یعنی دوری زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اولی کے برابر ہوگا۔ حکایت: حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں چھپ جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے اپنے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا، اے درخت، مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں چھپ گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف
اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے بجائے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصیبتوں میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصیبتوں کے وقت میری مخلوق یعنی میری پیدا کی ہوئی چیز سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اف کرنے کی مناہی۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا، اے زکریا، مصیبتوں پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکلی تو صبر کرنے والوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، یہاں تک کہ چر کے دو ٹکڑے ہو گئے، مگر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرے اور شکایتی حرف زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصیبتیں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام ہی پر زیادہ ڈالی گئی ہیں۔ صوفیوں کی نظر میں مصیبتوں کی حقیقت۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مصیبتیں عارفین کا چراغ ہیں، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصیبتوں پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو نہیں پا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالی کی رضا کا چاہنے والا ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت پاک تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ جناب جہاک کہتے ہیں، جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی مصیبت اور دکھ میں گرفتار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ مریض بندے مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب بندے مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ دائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک عبرت انگیز حکایت۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا جو اپنے برے کاموں سے کبھی باز نہیں آتا تھا۔ شہر والے جب اس کی بدکاریوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دو تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے
سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کو اس بستی سے نکال دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اسے اس بستی سے بھی باہر نکال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی باہر نکال دیا تو اس نے ایک غار یعنی گفا میں اپنا ٹھکانہ بنایا، جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ ہی کوئی چرند پرند کا گزر تھا۔ آس پاس میں نہ کہیں آبادی تھی، نہ دور دور تک ہریالی کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمار داری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا۔ وہ کمزوری سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی یعنی دیکھ ریکھ اور میری مدد کرتا۔ اگر میری بیوی یہاں ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے رب ہمارے، عاجز گناہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی باہر نکال دیا گیا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے۔ وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے ماں باپ اور بیوی بچوں سے تو دور کر دیا، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر غلمان جنت کو یعنی جنت کے خادموں کو اس کے بچوں کی طرح بنا کر اس کے پاس بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی بے حد تکلیف پر افسوس اور آہ و زاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کے دفن و کفن کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر دوسری بستی سے باہر نکالا تھا۔ اس کے پاس حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور پھر بستی سے باہر نکالا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کی جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا، اور فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور و غلماں کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب وہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے بھی روئے۔ میں الرحمن الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جب مسافر مسافرت میں انتقال کرتا ہے، جب کسی مسافر پر نزع یعنی دم نکلنے کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے بال بچوں اور ماں باپ وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے۔ جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالی فرشتوں کو اس کے ماں باپ، اولاد اور دوست احباب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے
تو ان کو اپنے دوست و احباب سمجھ کر حد درجہ خوش ہو جاتا ہے اور اسی خوشی میں اس کی روح نکل جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، انسان کا سچ و جھوٹ اس کی مصیبت و خوشی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص خوشی و خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصیبتوں میں فریاد و فغاں کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے پھر اس پر مصیبتوں کی یلغار ہو اور وہ شکوہ و شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی پھر اس کا علم بیکار ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ حکایت، وہب بن منبع کہتے ہیں، اللہ کے ایک نبی نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ نبی نے عرض کیا، اے اللہ، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہ سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس ایک فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب وہ فرشتہ بولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری 50 سال کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے اس درس سے ہم نے اور آپ نے یہ سیکھا کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت، پریشانی یا بیماری لاحق ہو تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہی آج کے درس کا سبق ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چوتھے باب کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔